بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، دونوں ہی بڑی دھماکے دار سٹوریز ہیں، میری ایکسکلوسیو سٹوریز ہیں۔ اور پہلی سٹوری یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی بیوی نے عمران خان صاحب سے فون پر کیا فرمائش کی، یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اور دوسری یہ کہ آج کل امریکہ اور مغربی ممالک کے ایمبیسڈرز، سفیر عمران خان سے، باقی تحریک انصاف کے لوگوں سے ملاقاتیں انہوں نے تیز کیوں کر دیں؟ کیا معاملہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، اور یہ میں پوری احتیاط کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ عرض کروں گا بھائی۔ کچھ دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب فلاں کے بارے میں آپ نے بڑی شخصیت کے بارے میں بات کر دی، تو اس کے آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں یا آپ نے کسی ایسے بندے سے دیکھے ہیں جن پہ میں بھائی پوری تسلی کرتا ہوتا ہوں الحمدللہ، یہ بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے، میں کسی سے میرا کوئی گرج نہیں ہے پرسنل، میں پورا ایک جو ہے نا وہ صحافت کے، انسانیت کے سارے معیارات کو دیکھ کر میں اس کا وہ پرکھ کے پھر اس کے بعد آپ تک پہنچاتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی دبنگ اور اتنی بڑی، آج میں کانٹینٹ بتاؤں گا اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد ثبوت کے طور پہ ایک اور اس کی سپورٹنگ ثبوت بھی دکھاؤں گا، یہ میں آپ کو لیکن کل ویڈیو اس وجہ سے نہیں آ سکی، میں ڈیرہ اسماعیل خان گیا ہوا تھا اور وہاں پر کچھ 6-7 آپریشن ہم نے یہی ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت کیے، ایک وہ پولیس کا بھی تھا۔ میں تو یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جب میں نے کوئی 10 بندے وہاں پہ دیکھے جو کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، کسی کا یہاں سے کٹ گیا، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، ان کو آرٹیفیشل لمز چاہیے بھائی۔ 10 لوگ ہیں مجھے بتایا گیا، آرٹیفیشل لمز وہ جو موویبل ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ رابطہ کیجیے۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے ہماری خاطر اپنے اصلی اعضاء قربان کر دیے، ان کو مصنوعی اعضاء لگوانے ہیں، بس بات اتنی سی ہے۔ میں تو سچ بولنے کا نا، اصل میں ظفر نقوی کو سچ بولنے کا کینسر ہے۔ اب کل بھی ڈی پی او صاحب اتنی بڑی گاڑی پر تقریب میں آئے، تشریف فرما ہوئے، بڑے کر و فر کے ساتھ جیسے وہ مغل اعظم ہو، اور مجھے پتہ چلا کہ جو بم ڈسپوزل سکواڈ کی گاڑی ہے اس کے ٹائر نہیں ہیں۔ یہ ہمارے حالات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اب یہ جو شہداء ہیں نا، یہ ہمارے محسن ہیں، ان کی فیملیاں بھی ہماری محسن ہیں، ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا۔ میں نے وہاں پر کچھ اناؤنسمنٹ بھی کی، اور یہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ یہ اس حوالے سے میں اور نہیں بات کرنا چاہتا اس پہ۔ تو یہ بچی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ کینسر پیشنٹ ہے۔ میں ان کے والد صاحب کی اجازت کے ساتھ انہوں نے کہا، اصرار کیا کہ جی آپ ان کی تصویر دکھائیں۔ آمنہ نام ہے ان کا۔ میں نے خود پرسنلی جا کے ان کا انٹرویو کیا، میں نے خود پرسنلی اس کی ساری ویریفیکیشن کی۔ یہ کینسر سے لڑ رہی ہیں کو اگست 2020 سے آنورڈ، 15 سال اب ان کی عمر ہو گئی ہے، اور بہت ہی کرٹیکل ان کے جو گھر کے حالات ہیں نا، یقین جانیے میں آپ کو واللہ کہہ رہا ہوں، میں نے خود جا کے دیکھا، وہ اس سے زیادہ ڈسمل ہیں، اس سے زیادہ۔ یہ کینسر سے کیسے لڑیں گے؟ جن کے پاس کھانے کا آٹا نہیں ہے، یہ کینسر سے کیسے لڑیں گے؟ میں بہت ساری چیزوں کا آپ جب واٹس ایپ پہ بھی پوچھیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو یہ بچی ہے جس کے لیے ہم نے نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اور چیزیں ہیں، لیکن یہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، میں نے اس سے پہلے بہت ہی ایکسکلوسیو کچھ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنی ہیں۔ اور وہ ایکسکلوسیو چیزیں یہ ہیں کہ اب ایک آڈیو جو کہ مجھے نہیں پتا کہ یہی والی آڈیو جس کی میں ذکر کر رہا ہوں، یا کچھ دوست جو باقی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو اور باقی کچھ وہ جو ہم خیال بینچ، اس کو بہت ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں، سنائی گئی ہیں۔ ایسے تو نہیں ہے کہ اچانک ہی وہ اس طریقے سے غیر معینہ مدت تک وہ ملتوی کر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو شک ہے کہ آپ کو ہم یہ بتا دیں نقوی صاحب کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، کچھ لوگوں کو شک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اب آج اس کا بھی کیس ہے، وہ جو بل بن گیا ہے جس کی نوٹیفیکیشن بھی ہو گئی ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن،
اور وہی از خود نوٹس والا اور بینچ والا، بینچ بنانے کے اختیار والا، اور وہ 8 رکنی بینچ کا دوبارہ انہوں نے آج سماعت کی۔ تو اب مجھے بھی یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اس کو اڑانے کی بھی کوشش کی گئی تو پھر بھی ری ایکشن آئے گا۔ پہلے جیسے یوتھیوں نے کہا نا جی دیکھیں کل دیکھیے گا کیسے وزیر اعظم فارغ ہوتے ہیں وہ اس میں توہین عدالت میں، اور کیسے ساری کیبنٹ آدھی کیبنٹ فارغ ہو جائے گی، یہ بس 27 کی شام سے پہلے ہو جائے گا۔ وہ نہیں ہو سکا، اور اس لیے نہیں کہ کوئی اور وجوہات تھیں، وجوہات یہی تھیں کہ وہ پھر اب مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس بینچ کے اندر بھی کچھ اختلافات ہیں، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ہر کسی کے اپنے تلوے جلنے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو پتہ کسی کے بیٹے کی کچھ ویڈیو کسی کو دکھائی گئی ہے، بہت ساری باتیں ہیں نا، کچھ کسی اور کی ویڈیو دکھائی گئی ہے، کسی کی آڈیو دکھائی گئی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بہت ساروں کے ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بہت ہی کڑاکے دار اور دھماکے دار قسم کی ایکسکلوسیو سٹوری دینے لگا ہوں، اور وہ سٹوری یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی بیوی کی مبینہ آڈیو، چلو میں تو مبینہ کہوں گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جرنلسٹک ایتھک کا خیال رکھنا ہے، مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے، اور وہ آڈیو ان کو بھی شاید دکھائی گئی ہے، اب لوگوں کے پاس بھی آ گئی ہے، ہو سکتا ہے اس کو جلد کوئی ریلیز بھی کر دے، جس میں آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ 2 قسم کی ہے، میں دونوں کا بتاتا ہوں، تھوڑا سا حوصلہ رکھیے گا، اور پھر یہ سفیروں والی بات اس پہ میں آپ کو آتا ہوں۔ یہ 2 قسم کی آڈیوز ہیں بھائی، اور ایک آڈیو میں تو پورا پروگرام طے ہو رہا ہے نا، اور بات صرف وہی اسی انداز میں، انفارمل انداز میں وہ اپنے شوہر کا نام لے رہی ہیں کہ پھر عمر کو کیا ملے گا، عمر کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملے گی۔ یہ میں نے کہا نا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، عمر کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملے گی، کیا ہو رہا۔ اس کے بعد کچھ فائنینشل معاملات پہ بھی بات ہو رہی ہے، یہ بہت کریٹیکل معاملہ ہے، یہ ایک عام معاملہ نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ میں کوئی غیر ذمہ دارانہ طور پہ بتاؤں یا اس طریقے، کیونکہ صحافی کو کوئی جو ایکسکلوسیو سٹوری ملے گی تو صحافی مجبور ہوتا ہے اور بھوکا ہوتا ہے اس ایکسکلوسیو سٹوری کا، میں لگی لپٹی رکھتا نہیں ہوتا، اس طرح سے احتیاط میں پوری کرتا ہوں، کسی سے کوئی پرسنل گرج ہے نہیں انشاءاللہ، اور نہ کوئی پرسنل ایجنڈا اور پروپیگنڈا ہے۔ کوئی الٹا کھڑا ہو جائے اور وہ دیکھے اور وہ ثابت کرے کہ میں نے اس حکومت سے، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کے مولانا صاحب کے، میں سب کے ساتھ بہت ہی احترام کا تعلق اور اچھے تعلقات ہیں، ایک 54 کا بھی فائدہ لیا ہو تو، ایک 54 کا چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، تو میرا کسی سے کوئی پرسنل نہ گرج ہے، نہ پرسنل کسی کی محبت میں اتنا آگے جانا ہے کہ آپ اصولوں کو کمپرومائز کریں، اور نہ کسی کی نفرت میں، یہی صحافت ہے، یہی انسانیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وضاحت مجھے اس وجہ سے کرنا پڑی کہ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی شک ہو تو اپنا دور کر لے، 54 کا بھی فائدہ نہیں لیا، سب دوستوں کو بھی پتہ ہے ہر قسم کا، میں آپ تک سٹوریز پہنچاتا رہتا ہوں، میرے بہت سارے سورسز ہیں الحمدللہ۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ صورتحال کہ عمر کو کیا ملے گا، عمر کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملے گی، 3 سال کی، ٹھیک ہو گیا نا، 3 سال کی، اچھا پھر 3 سال کی اگر ایکسٹینشن ملتی ہے، قاضی فائد عیسیٰ صاحب تو پھر فارغ ہو جائیں گے۔ اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب فارغ ہوں تو آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی اعجاز الاحسن صاحب بھی فارغ ہوں گے، نہیں، وہ فارغ نہیں ہوں گے، یہ پلان جو تھا، جو پلان ہے، جو بن رہا ہے، اور یہ آڈیوز جو آ رہی ہیں یہ ابھی ریسنٹ آڈیوز ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، ان کو بھی ساتھ ایکسٹینشن دینے کا پلان تھا کہ جیسے ہی قاضی فائد عیسیٰ فارغ ہوں پھر اس کے بعد اگلے کو ایکسٹینشن دی جائے، تاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو ایکسٹینشن ملے تو پھر ان کی ایکسٹینشن کے وقت منصور علی شاہ صاحب وہ فارغ ہو جائیں۔ یہ میں آپ کو ایکسپورٹنگ آرگومنٹ کے طور پہ ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، ذرا حوصلہ رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد کچھ فائنینشل معاملات ان کی ڈیلنگ ہوئی، اور ڈیل اس کی، اور کچھ دبئی کے اکاؤنٹس کا بھی ذکر ہوا، ٹھیک ہے نا۔ میرے پاس بہت ساری معلومات ہیں، میں ساری معلومات کسی وجہ سے نہیں شیئر کر رہا۔ اور پھر اس کے بعد خان صاحب کی اور چیف جسٹس صاحب کی مسز، اور پھر اس کے بعد ایک اور فارن سے جو اوورسیز، وہ پاکستانی ہیں یا جو بھی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا،
ان کا ساتھ 3 کی ایک کانفرنس کال ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کانفرنس کال بھی اس کی بھی آڈیو موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس حساب سے بھی وہ جس طرح سے وہ صاحب جس طرح سے وہ آفرز کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں جو کچھ اب بہت سارے معاملات نا فائنینشل وہ نکل رہے ہیں نا. یہ ابھی باب زحمتے کے بیٹے کی جو ویڈیو ہے، بابا زحمتہ مان گیا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی ویڈیو ہے، آڈیو ہے، اور وہ اس پہ وہ جو ہے نا جس طریقے سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی. اب تو وہ جو ابوذر مقصود چدر صاحب ہیں، ان کے والد مقصود چدر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی بالکل ان کی یہ آڈیو ہے اور یہ بالکل ٹھیک آڈیو ہے اور یہ میرے بیٹے کی ان کے ساتھ دوستی ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ مقصود چدر صاحب بھی یہ مان گئے ہیں، ابوذر مقصود چدر کے والد جو ہیں وہ جو PP 137 ہے غالباً نا اس کا، تو یہ جو بات کر رہے ہیں اور ان کو جس انداز سے بلا رہے ہیں، اور وہ بھی آپ نے انداز بھی دیکھ لیا، سن لیا آڈیو، اور 1 کروڑ 20 لاکھ سے تو کم بات نہیں ہوگی. اور انہوں نے ان کے والد نے بھی مانا ہے کہ بیٹے کو جو ٹکٹ ہے وہ ثاقب نثار نے دلوایا ہے PTI سے، ان کے والد مان چکے ہیں. تو فائنینشل معاملات تو آپ دیکھیں نا کس طریقے سے، یہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد والے جو 1 کروڑ 20 لاکھ ایک ٹکٹ کے لے رہے ہیں، اور یہ جو ابوذر مقصود چدر صاحب ہیں ان کو تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں PTI میں آئے ہوئے. تو یہی تو وجہ ہے کہ وہ پرانے کارکنوں کو لتھاڑ پتھاڑ رہے ہیں، اور جو 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ٹکٹ کے لیے پتہ نہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے تو انہوں نے باب زحمتے کے بیٹے کو دیا، پتہ نہیں سیاسی لنگڑے کو کیا دیا ہوگا، کس اور کو کیا دیا ہوگا. یہ ہمیشہ ٹکٹیں بکتی رہیں. پہلے وہی والی بات، مجھے بہت خوبصورت کسی کا جملہ کسی نے لکھا سوشل میڈیا، انہوں نے کہا 2018 میں ان کی ٹکٹیں جرنیلوں نے بیچی تھیں اور 2023 میں ان کی ٹکٹیں اب جج بیچ رہے ہیں. یہ بات معذرت کے ساتھ یہ اسی طریقے سے یہ ساری صورتحال ہے. اور اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس بیوی کی. اب میں ایکسپورٹنگ آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں، اور یہ ویڈیو ہے امان اللہ کنرانی صاحب جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں. اتنا ذمہ دار بندہ اتنا غیر ذمہ دارانہ انداز میں بات نہیں کر سکتا، اور وہ بھی میڈیا کے سامنے، اور وہ اوپن آ کے یہ ذرا آپ چیک کر لیجئے خود کہ وہ اسی بات کی کس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں. اس کے بعد میں اپنی دوسری سٹوری پہ آؤں گا، یہ سن لیجئے. یہ اس کے بعد میں آپ کو ایک بہت ہی دوسری سٹوری پر آنے سے پہلے آپ کو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک تیسری ایکسکلوسیو نیوز بھی دینے لگا ہوں انشاءاللہ. یہ لیکن پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں. یہ دیکھیں، یہ میڈیا سنے، نئی بات بتا رہا ہوں. سازش یہ تھی اور ہے ابھی تک کہ جناب عمران خان کو 2/3 میجارٹی دلاؤ. وہ جو گماشتوں کی بات کر رہے بھون صاحب، پیچھے سے ابھی تک خطرات موجود ہیں. وہ یہ ہیں کہ جناب آپ نے ہم کو 3 سال سارے ججوں کو نہیں دیا، کم سے کم اسی طرح ٹینیور پوسٹ ہمیں دے دے. چیف جسٹس کو ٹینیور پوسٹ ڈکلیئر کر دے جو 3 سال کے لیے ہو. فروری 2 فروری 2022 کو بندیال صاحب نے حلف لیا. اگر اس کو یہ 3 سال مل جاتے عمران خان کے ذریعے آئندہ آنے والی اسمبلی سے، تو یہ جناب اپنے ریٹائرمنٹ ستمبر سے پہلے 3 سال کے لیے چیف جسٹس کا حلف اٹھائے گا، اور یہ جائے گا 2025 میں. جب یہ بندیال صاحب 2025 تک رہے گا، قاضی صاحب ستمبر 2024 میں ریٹائر ہو جائے گا. جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں ان کو بھی قاضی صاحب اچھا نہیں لگتا ہے. بندیال بھی رہے گا، اور اس کے بعد قاضی کے جانے کے بعد اعجاز الحسن 3 سال کے لیے بنے گا، اور اعجاز الحسن کے دوران جناب منصور شاہ صاحب ریٹائر ہو جائے گا، منیر اختر بنے گا. یہ ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کے خلاف آپ نے اٹھنا ہے. یہ قاضی کا راستہ روکنے کے لیے، یہ بندیال کو 3 سال دلانے کے لیے، یہ منیر اختر کو 3 سال دلانے کے لیے، یہ اعجاز الحسن کو 3 سال دلانے کا ڈرامہ ہے. بلوچستان حق پر جس طرح نواب بگٹی نے شہادت دی، ہم بھی اپنے جانیں قربان کریں گے. ہم لاٹھیاں نہیں کھائیں گے، ہم گولیاں کھائیں گے. اس وقت بھی یہ کہا تھا، آج بھی کہتے ہمارا چیف جسٹس قاضی قاضی، ہمارا چیف جسٹس قاضی 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 قاضی. آپ نے سن بھی لیا، آپ نے دیکھ بھی لیا کہ معاملات کتنے سنگین ہیں. آپ نے اب اس کے بعد آپ کہیں گے کہ جناب یہ کوئی صورتحال، لیکن میں آپ کو بتاؤں انہوں نے یہی پلان بنا کے بیٹھے تھے نا.
اور یوتھ یہ ایک ایک جگہ پہ بیٹھ کے کہتے تھے جناب کہ یہ دیکھ لیجئے گا 2025 چھوڑ دیں 2035 آ جائے گا، عمران خان پھر صدر بن جائے گا، جنرل فیض پھر آرمی چیف ہوگا۔ جو پھر کچھ انسان جو پٹھے کرتا ہے نا پلاننگ، پروردگار پھر اس پٹھی پلاننگ کو پٹھا الٹا کے رکھ دیتا ہے، اور یہی ہوگا۔ آپ دیکھ لینا کہ اب جو معلومات آ رہی ہیں ان کو تو شاید سمجھ ہی نہیں تھی نا کہ ہماری آڈیوز آ سکتی ہیں، ہماری ویڈیوز آ سکتی ہیں۔ ان کی تو سانس تک بھی لگی ہوئی تھی نظام انصاف کو ان کے چیتھڑے اڑانے کے لیے، جن کی یعنی 90-95 سال کی جو بڑھیا ہو ساس، وہ بھی نظام انصاف کے چیتھڑے اڑانے کے لیے لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی تو سانسوں تک بھی لگی ہوئی ہیں، جن کی سانسیں نہیں آ رہی وہ بھی اسی طریقے سے نظام انصاف کی۔ وہ بہت ہی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ جو اس دن آڈیو آئی سانس کی، انہوں نے کہا سانس رک رہی تھی لیکن سانس نہیں رک رہی تھی۔ یہ حالات ہیں پاکستان کے۔ آپ کہتے ہیں جی 2 دن میں ٹھیک کیسے نہیں ہوتا؟ 4 سال جو اودھم مچایا ہے، اداروں کی تباہی مچی ہے، اور 4 سال میں جو ٹرک چڑھائے گئے ہیں، جب ایک جج کو ٹرک دیا گیا اور پتہ نہیں اس میں 50 کروڑ تھا یا 2 ارب تھا، تو پھر آپ خود بتائیں باقیوں کو کیا کیا صورتحال ہوگی؟ جو ہم خیال بینچ ہے ان کا کیا مبینہ طور پہ کیا ہوا ہوگا؟ جو مبینہ طور پہ چیف جسٹس ان کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوگا، اور ان کو کس طریقے سے مبینہ طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہوگا؟ جن کا بیٹا اب ٹکٹیں بیچ رہا ہے ریٹائر ہو کے، تو پھر اب وہ جو خود اس وقت ہوں گے انہوں نے کیا اودھم مچایا ہوگا؟ بھائی یہاں پہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یہاں پہ تباہی پھری ہوئی ہے۔ اب پنکی پیرنی ایکسکلوسیو نیوز دے رہا ہوں، پھر میں سفیروں والی خبر پہ آتا ہوں۔ اب جو پنکی پیرنی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں شرلی چھوڑنے کے لیے یا اس طریقے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کوئی چیلنج کر کے دیکھ لے اس کو۔ جو پنکی پیرنی ہے وہ 11 من بکرے کا گوشت لے کے نامراد، پہلے وہ جو زندہ مرغیاں جلاتی تھی، یہ میں نے کہا تھا، یہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے انٹرویو میں کہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 مرغیاں اس نے پنکی نے زندہ جلا دیں یہ جادو کرنے کے لیے۔ یہ حالات ہیں۔ اب پنکی پیرنی زمان پارک میں بیٹھ گئی ہے، 11 من بکرے کا اس نے گوشت لیا ہے، اس گوشت کو اس نے ایک گڑھے میں ڈالا ہے، پتہ نہیں اب اس کو جلانا ہے یا جو کچھ، مجھے جو پتہ چلتا ہوتا ہے اس سے اتنا سر منہ بھی اپنی طرف سے اگر میں بڑھاؤں نا تو میں کہتا ہوں کہ میرا ایمان چلا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور جہاں ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی بھی بتا دے تو میں آگے سے بڑھا دوں گا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ جو موسٹ ریلائبل مجھے جو سورس لگتا ہے اس کو 10 دفعہ کاؤنٹر چیک بھی کرتا ہوں، پھر بڑھاتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے بڑھا دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہے سر منہ بھی اس میں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پنکی پیرنی 11 من بکرے کا گوشت ایک گڑھے میں ڈال کے بیٹھی ہے نامراد۔ اس نے عمران خان کو چونا لگایا ہوا ہے، میں 11 دن کا عمل کرنے لگی ہوں، 11 دن کا، ٹھیک ہو گیا نا، عمل کرنے لگی ہوں، اور نیازی کو ہمیشہ کی طرح چونا لگایا ہوا ہے۔ اور نیازی آپ کو پتہ ہے وہ کس طریقے سے، اس کی اپنی عقل تو رہ کوئی نہیں گئی، عقل ویسے ہی یوتھیوں کی کوئی نہیں ہوتی، ان کا اپر چیمبر فارغ ہے، یہ صرف یوتھیوں کا فارغ نہیں ہے، جو بھی ان کے لیڈر کی بھی فارغ ہے اپر چیمبر، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح سے تو ایسا ہی اپر چیمبر فارغ والا تو بندہ چاہیے تھا 2018 میں، ان کی آبیاری شروع ہو گئی 2011 میں، تو پھر یہ کہاں تک پہنچ گئے، کروڑوں روپے کے ٹکٹ بیچے، جس میں وہ پاشا نے بھی ہاتھ دھوئے اسی گنگا میں، ظہیر الاسلام نے بھی اسی گنگا میں ہاتھ دھوئے، جنرل فیض نے بھی اسی گنگا میں ہاتھ دھوئے، جنرل باجوہ نے بھی اسی گنگا میں ہاتھ دھوئے، جنرل آصف غفور اور پتہ نہیں کون جنرل عاصم وہ باجوہ، انہوں نے بھی ہاتھ دھوئے، پتہ نہیں کس نے ہاتھ دھوئے، اور نیچے پتہ نہیں کتنوں نے ہاتھ دھوئے۔ یہ بات کی سٹوری ہے، میں آپ کے ساتھ بہت ساری شیئر کروں گا۔ اب عاصم منیر صاحب کیوں نہیں پسند آ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ نہیں دھوئے اس گنگا میں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اس میں انہوں نے منہ نہیں کالا کیا، اس گنگا میں انہوں نے ہاتھ نہیں دھوئے۔ اس نے کہا، اور اب کی ان کے جو ساتھی ہیں ان کی کوئی کمزوری ہاتھ میں نہیں آ رہی، صرف اس وجہ سے ان کے خلاف پروپیگنڈا ہے، ان کے خلاف ایک صورتحال، اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو وہ بیٹھ گئی ہیں جناب، یہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ آئیں بھائی سفیروں والی خبر پہ، یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر
جناب ہبہ فواد چودھری صاحبہ کی نے لگائی ہے، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ بلوم سے۔ ڈونلڈ بلوم امریکہ کے سفیر ہیں پاکستان میں، ہاں تو ماشاء اللہ یہ کل تک جو امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے تھے، یہ آپ ذرا تصویر کو غور سے دیکھیں فواد، یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ڈونلڈ بلوم صاحب ایسے وقت میں ان کے گھر اچانک پہنچ گئے چھاپا مارنے کہ ان بیچاروں کو صحیح جوتے پہننے بھی اسی طرح سے سلوٹوں والے کپڑے اسی طریقے سے، یعنی کہ وہ دروازے پہ جا کے جیسے انہوں نے بیل بجا دی اور رات کے کسی پہر کہ جی نکلو باہر، میں نے آپ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، ان کو چینج کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، اسی طریقے سے گھر والے چپل پہن کے کھڑے ہیں جناب، اور یہ جناب فوٹو آ گئی ہے، اور ڈونلڈ بلوم صاحب اچانک ہی انہوں نے چھاپا مارا ہے اور یہ فوٹو آ گئی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ کل معاف کیجئے گا، کل میں دیکھ رہا تھا کہ جرمن کا سفیر اچانک زمان پارک پہنچ گیا اور اس نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ چائنا، اب جو دوست ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، UAE ہے، وہ پاکستان کی مدد کے لیے $1 ارب یا $1.25 ارب IMF نے دینا ہے، اور وہ نخرے اور وہ بدماشی کر رہا ہے کہ اس کی ساری شرائط پوری ہو گئی ہیں۔ لوگوں نے سوچا بعد میں بھئی یار ہم ان کی کہنے پہ مہنگائی بھی کر رہے ہیں، پیٹرول بھی بڑھا رہے ہیں، یہ اب پیٹرول اب کل ڈیزل $5 سستا ہو گیا اور پیٹرول برقرار رہا ہے، نہیں بڑھا۔ اب جو رشیا سے مئی میں آ رہی ہے پہلی شپمنٹ، اس میں پیٹرول کو $50 سے $100 سستا ہو رہا ہے۔ یہی تو مروڑ ہے، یہی تو پیٹ میں مروڑ ہے کہ یار یہ کیسا ہو جائے۔ یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ جو بجٹ دینے جا رہے ہیں، کل نواز شریف صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ عوام دوست بجٹ دو، اور وہ انسٹرکشنز ڈائریکٹ پہنچی ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب کو کہ آپ بجٹ بنا رہے ہو، تنخواہوں میں بھی ریلیف دو اور باقی غریبوں کو بھی ریلیف دو۔ یہی تو مروڑ ہے کہ اگر یہ بجٹ دے کے بعد میں الیکشن ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا، یہ بڑے معاملات، یہ بڑی گڑبڑ ہیں، ٹھیک۔ اور یہ سفیر ملاقات کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سی پیک کو دفن کرنے کی وجہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ چائنا $58 ارب کا پیکیج دے رہا ہے پاکستان کو، $58 ارب کا، اور یہ کسی اور کا کمال بھی ہے ساتھ۔ لیکن سب سے بڑا کمال، میں نے آپ کو بولا تھا، یہ جو عاصم منیر صاحب نے چائنا کا دورہ کیا ہے پاکستان کے آرمی چیف نے، یہ اسی ٹائپ کا ڈیسیشن ہے میرے بھائی، اسی ٹائپ کا فیصلہ ہے کہ جو لیاقت علی خان نے 1951 تھا نا، وہ 50s میں جو لیاقت علی خان نے اپنی وفات سے پہلے جب امریکہ کا دورہ، اب ہمارے لیے بڑی پرابلم تھی، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے پاکستان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت 2 سپر پاور تھیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت جو صورتحال تھی وہ ایک نہیں تھی بلکہ 2 سپر پاور تھیں، ایک امریکہ، ایک رشیا، ٹھیک۔ اب پاکستان کو فیصلہ کرنا تھا کہ کس کیمپ میں جانا چاہیے اور کدھر پاکستان کے وزیر اعظم کو دورہ کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت تھی، ایک تازہ وجود میں آئے تھے، تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا تھا اب رشیا کی طرف جائیں۔ بڑی کشمکش، بڑی گو رہی، بہت اب ادھر فیصلہ کریں تو ادھر کریں، تو وہ ایک دفعہ صلاح مشورہ تو ادھر گڑبڑ ہو جائے تو ادھر۔ لیکن جب لیاقت علی خان نے الٹیمیٹلی فیصلہ کیا کہ جی میں نے امریکہ جانا ہے وہاں پر، تو وہ بڑا ایک امپارٹنٹ دورہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہمیں کچھ فوائد بھی ہوئے ہوں گے اور ہم نے بھگتا بھی ہے۔ پھر رشیا بالکل ہی خلاف ہو گیا، پھر انڈیا رشیا کے کیمپ میں گیا، اس سے ہمیں اور بھی مصیبت پڑ گئی۔ اور چائنا اور رشیا کی آپس میں دوستی بہت زیادہ گہری تھی، نو ڈاؤٹ کہ چین ہمارا بہت اچھا دوست، لیکن ہمارا تو پھر اس کے بعد تو پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ $58 ارب کا پیکیج اور ساتھ سی پیک بھی۔ اب جو ہمارے آرمی چیف صاحب نے وزٹ کیا ہے یہاں پر چائنا کا، یہ اس وزٹ سے کم اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ اب اگر وہ آ کے پہلے امریکہ چلے جاتے تو ایک دفعہ سی پیک پھر سے دفن ہو جاتا، پھر ہم یہ فیصلہ کرتے کہ ہم اب پاکستان کا جو GHQ ہے، جو افواج پاکستان ہے، جو حکومت پاکستان ہے، جو پاکستان کی ریاست ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کس کے کیمپ میں جانا ہے۔ اب گرے ایریا میں نہیں رہ سکتے آپ، اب آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتے، وہ وقت گزر گیا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے پاکستان آدھا تیتر آدھا بٹیر اب تک رہا ہے، لیکن اب آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اس کو کوئی رہنے نہیں دیتا، اب وہ معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے۔
اب فیصلہ ہوا ہے کہ چائنا رشیا کے ساتھ اس کیمپ میں، یہ جو صدی ہے یہ ایشیا کی صدی ہے، اس کیمپ میں آنا ہے۔ اب اسی وجہ سے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، اسی وجہ سے لوگوں کی گھنٹیاں بجا بجا کے سفیر جا رہے ہیں، کچھ کرو، کچھ اودھم مچاؤ۔ اس اودھم کے پیچھے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور کچھ لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اداروں کے اندر بیٹھ کے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے اسی سازش کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ سازش ساری پکڑی گئی ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، پاکستان کی انٹیلیجنس بھی اور پاکستان کی افواج بھی، ریاست بھی اور حکومت بھی، یہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں۔ معاف کیجیے گا، یہ پچھلے دور میں کس کو نہیں پتا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کا ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا بیر تھا، اس طریقے کہ وہ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں آئی ایس آئی اور ایم آئی ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، جہاں پہ آئی ایس آئی اور آئی بی ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اتنی دشمنی تھی، اتنی اس قدر دشمنی تھی، ٹھیک ہے نا، اس قدر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آج کیا ہوا؟ 1 سال ہوا ہے، وہی آئی ایس آئی، وہی آئی بی، وہی ایم آئی، ان تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے کولیبوریشن، اس طرح سے کوآپریشن، اس طرح سے دوستی، محبت، پیار، ایکسچینج آف ویوز، ایکسچینج آف انٹیلیجنس، ایکسچینج آف انفارمیشن، سب کچھ چل رہا ہے۔ یہی تو لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا، یہی تو لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا کہ وہی اودھم مچا رہتا۔ وہ جو ریٹارڈڈ یوتھی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عاصم منیر صاحب نے کہا ہے یہ نئی فوج ہے، آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو وہ ان کو پڑ گئی بھائی یار، ہم تو ریٹارڈڈ یوتھی جو ریٹائر ہوئے ہیں جرنیل، وہ ہم اتنے ایکسپیرینسڈ ہیں، ہم اودھم اور انتشار اور فساد مچانے میں، اور اس بندے نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آنی، یہ نئی فوج ہے۔ جی بالکل یہ نئی فوج ہے، یہ نئی صورتحال ہے۔ اگر یہ بل اڑانے کی کوشش کسی نے کی تو ظفر نقوی آپ کو یہ خبر دے رہا ہے، یہ ریٹیلیشن آئے گا، آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کا ریئیکشن آئے گا اور ایسے آئے گا کہ لگ پتہ جائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔